نہ جانے کیوں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اب بات کہاں سے شروع کروں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ زندگی چلتی رہتی ہے، سورج کسی کے غم میں نکلنا بند نہیں کرتا، شام کسی کے غم میں ڈھلنے سے نہیں رکتی۔ یہ صبح شام ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، چاہے کوئی اس پر عمل کرے یا نہ کرے، کوئی سوچے یا نہ سوچے، چاہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں، یہ صبح اور شام ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ اسی طرح رات آئے گی، اسی طرح سے پھر ایک اگلی صبح کو سورج اپنی توانائیوں کے ساتھ جو زندگی کی رمق لے کر آتا ہے، جو زندگی کا احساس دلاتا ہے، جو زندگی میں رنگ بھرتا ہے، وہ ہر روز بغیر کسی ڈیلے کے، بغیر کسی ایکسکیوز کے، کبھی وہ لیٹ نہیں ہوتا، کبھی وہ دیر سے نہیں نکلتا، کبھی وہ انرجی کم نہیں دیتا، کبھی کوئی وہ اپنے جو قدرت نے اس کو کام دیا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ تو یہ صبح شام تو ایسے ہی چلتے جائیں گے۔ بہرحال آج بہت دکھی دل کے ساتھ اور بہت ہیوی ہارٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور اس امید پر کہ بس اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ بہرحال ہر کسی کو پتہ ہے کوئی چیز میرے پاس نئی نہیں ہے، کوئی نئی خبر نہیں ہے، لیکن چونکہ میں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، تو آج جو میرے پاس پہلی خبر ہے وہ ایئر بلو کے طیارے کی ہے، جس میں 152 میرے بھائی بہن باپ ماں سما عورتیں ہلاک ہو گئیں۔ یہ تو ایک قدرت کی طرف سے آفت تھی، ایک ہونے والی بات تھی، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا ماننا ہے کہ جو رات قبر میں لکھی ہے وہ ٹل نہیں سکتی، جس زندگی نے آنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہی ہمیں صبر دیتا ہے، یہی ہمیں آگے بڑھنے اور کھڑا رہنے کی ہمت دیتا ہے۔ بہرحال لیکن ہر حادثے کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا بھی قصور ہوتا ہے۔ 152 قیمتی جانیں چلی گئیں، جو سبق ملا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ حادثہ ہوا اس کے بعد ہر کسی نے، وہ کہتے ہیں نا اس نکار خانے میں طوطیوں کی آواز، ایک مچھلی بازار گرم ہو گیا۔ اب تو مچھلی بازار کی آوازیں پوری دنیا میں گونجتی ہیں۔ یقین کریں کہ جب میں اگلے دن صبح کو ایئرپورٹ جا رہا تھا اپنے کام کے لیے، تو جو میرے کولیگ ملے جو امریکنز تھے، انہوں نے بھی بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ مجھے کہا کہ بہت افسوس ہے شاہد آپ کے ملک میں یہ حادثہ ہوا، اور یقین کریں وہ بہت افسردہ تھے۔ ایئر لائن کی بس جو ہمیں پارکنگ لاٹ سے اور ایئرپورٹ تک لے کے جاتی ہے، اس میں جتنے میرے کولیگز بیٹھے تھے وہ اس دن بڑے خاموش تھے، کیونکہ انہیں احساس تھا کہ جو واقعہ ہوا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ میرے سامنے وہ کوئی اور بات نہیں کر سکتے، ورنہ روز آنا اس بس میں کافی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، ہنسی مذاق گپ شپ، لیکن اس دن وہ کوئی 14-15 منٹ کا سفر بڑا خاموش سفر تھا، سب لوگ بڑے افسردہ تھے، اور اس طرح ہمارا سفر ہوا۔ پھر آپ یقین کریں ہر اس شخص نے جو مجھے ایئرپورٹ پہ ملا اور جو مجھے جانتا تھا کہ میں پاکستان سے ہوں اور میں پاکستانی ہوں، اس نے مجھ سے احساس مطلب ہمدردی کا اظہار کیا، اور میں ان کے جذبے اور ان کی جو دی وے دے ور ڈوئنگ کنڈولنسز ود می، مجھے لگا کہ یار اتنا غم تو شاید میرے اپنے ملک کے باسیوں کو نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے ملک کے باسیوں کو جذباتی باتیں کرتے تو ضرور سنا اور دیکھا، لیکن مجھے تو کہیں ایسا نہیں لگا کہ واقعی لوگ دکھی ہیں یا واقعی ان کو کوئی احساس ہے اتنا بڑا واقعہ ہونے کا۔ اور یہی بات ہے جس کی طرف میں آج ساری بات کرنا چاہوں گا کہ ایک حادثہ ہوا، میں حالانکہ رات کے یہاں کوئی 12:30-1 بج رہے تھے، مجھے اگلے دن جاب پہ بھی جانا تھا، اور پھر بھی میں نے مسلسل
لائیو جو نشریات آ رہی تھیں ان کو دیکھتا رہا، کیونکہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا، نیند کیسے آتی. اور اس میں لیکن جو کنکلوژن ہوا اینڈ میں، وہ اس حادثے سے بھی زیادہ دل ہلا دینے والا. حادثہ تو ایک قدرت کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہمارا عمل، جو ہمارا بیہیویئر، وہ اس سے بھی زیادہ دل ہلا دینے والا. ایک حادثہ ہوا جس کے بعد یقیناً بہت ساری ایجنسیز کو بہت سارے کام کرنے تھے. ہم نے دیکھا کہ جو گورنمنٹ کی ایجنسیز تھیں، پہلے تو there was no disaster management. کوئی ملکی سطح پر، حکومت کی سطح پر اس طرح کے واقعات کو ہینڈل کرنے کے لیے شاید کسی کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی. ہمارا ملک ایکوپ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے حادثوں کے بارے میں اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کو کیسے مینج کرنا ہے. اٹ واز اے chaos. ٹی وی چینلز رپورٹنگ کر رہے تھے اور وہ رپورٹنگ بھی اتنے ڈیلے کے ساتھ آ رہی تھی. یعنی کیمرہ مین کھڑے تھے، اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا کہ ایک جہاز ٹکرا گیا. اٹ ٹوک اباؤٹ این آور اور سو کہ یہ پتہ چلتا کہ ایکچولی ایک طیارہ، اور پھر اس طیارے کے بارے میں ڈیٹیل، یہ سب کچھ اتنے سلو رفتاری کے ساتھ آ رہی تھیں جس سے احساس ہو رہا تھا کہ ہمارے ملک میں کوئی مینجمنٹ ہی نہیں ہے. پھر جتنی ارسپانسبل بیانات ہمارے ان شخصیات نے دیے، those who were supposed to be very careful in talking what they are talking about. اگر حکومت وقت کے جو مکابرین ہیں، جو گورننس میں ہیں، اگر وہ کھڑے ہو کے ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کا اثر کتنا ڈیپ ہوتا ہے یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. انہوں نے اناؤنسمنٹ کرنی شروع کر دی کہ جی سروائیولز ہیں. وہ سروائیول کہاں گئے، کس نے اٹھائے، جبکہ وہاں پر کوئی گورنمنٹ ایجنسی پہنچی نہیں ہے. لیکن وہاں پر کمشنر صاحب کھڑے ہو کے یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے 4-5 انجرڈ لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا ہے. جبکہ دوسری طرف کیمرے دکھا رہے تھے کہ وہاں تو گورنمنٹ کی کوئی ایجنسی نہیں ہے. ایک طرف عوام تھی جو اپنی مدد آپ کے تحت اس مشکل ٹرین کے اندر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کیمرے جو تھے وہ مائلز اپارٹ کھڑے ہو کے صرف کلوز اپس لے رہے تھے. اور کمشنر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے کچھ سروائیولز لیے ہیں جن کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا ہے. سارا میڈیا ڈھونڈتا رہا ان کو، وہ سروائیور نہیں ملے. آخر میں بھی پتہ چلا کہ کوئی بھی باڈی شاید ثابت نہیں ملی، تو سروائیور کہاں سے آئیں گے. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اس جملے سے کتنے لوگ جو تھے ان کو آپ نے آس بنائی، ایک جھوٹی آس دی، ایک جھوٹا بیان. آپ کتنے گھروں میں کی دل کی دھڑکنیں اپنے پیاروں کے بارے میں لگ گئیں کہ شاید ہمارا بھائی بہن بیٹی ہی اس انسان میں شامل ہو جو شاید جس کے زندہ بچنے کی امید ہے. اس طرح کی اسٹیٹمنٹس. پھر پرائم منسٹر اور جو ہمارے وزراء تھے انہوں نے ہیلی کاپٹر میں اس علاقے